ایک نیکی کی خاطر اپنے والدین کے پاس جائے گا، اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے گا، کوئی نیکیاں دینے والا نہیں ہو. اس لیے امام بحیقی کی روایت ہے کہ تراویح کی نماز کا ایک سجدہ کرتا ہے 1500 نیکیاں اللہ کریم عطا فرماتے ہیں. 2 سجدے کرتا ہے تو 3000 نیکیاں، اور جو 20 تراویح پڑھ کے جاتا ہے اس کا 60,000 نیکیاں اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں. کون ہے تو نیکیوں کو ماننے والا؟ اگر مسجد کے انتظامیہ یہ اعلان کرے کہ جی جو ایک سجدہ کرے گا اسے 1000 روپے دیں گے، تو آپ دیکھیں مسجدیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ ہمارے دلوں میں قدر کس کی ہے؟ پیسے کی ہے، روپے کی قدر ہے، نیکیوں کی قدر نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی تجارتیں تم نے کی ہوں گی، مال کمانے کے ذرائع بڑے استعمال کیے ہوں گے، لیکن آؤ میں رب ذوالجلال تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں گا کہ دنیا کی تجارتوں میں گھاٹا بھی ہے، نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں، ایسا لین دین بتلاؤں جس میں گھاٹا نقصان کبھی نہیں آ سکتا. اس کے لیے شرط یہ ہے الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں. کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعلل للقرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بھی کلام اللہ پڑھنے والے تمہیں ملیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے قاری بھی تمہیں ملیں گے جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن الٹا لانتے کرتا ہے. کیوں؟ قرآن پڑھا تو لیکن اسے سمجھا نہیں. قرآن کا کیا حق ہے کہ قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھنا ثواب ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا چاہیے قرآن کہتا کیا. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ایسے لوگ ہیں جسے اللہ نے کتاب اللہ عطا فرمائی اور وہ اس کو پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جس طرح کتاب اللہ کے پڑھنے کا حق ہوتا ہے. اللہ کتاب اللہ کے پڑھنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا اولئک یؤمنون بی، جس آیت کی تلاوت کرتا ہے اس پہ ایمان لاتا چلا جاتا ہے. ایمان تبھی ہوگا کہ جب اس کے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والا. تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو خفیہ اور ظاہری خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. کتنا اللہ کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے موقع عطا فرمایا، مالی اعتبار سے بھی مومن جو ہے وہ عبادات کر رہے ہیں اور جانی اعتبار سے بھی
لوگ عبادات کر رہے ہیں. اور مالی اعتبار سے کس طرح عبادت ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقے دے رہے ہیں, صدقہ فطر لوگوں نے ادا کیا, اور بھی اپنے مالی اعتبار سے فرمایا سحریاں کروائیں, افطاریاں کروائیں. یہ کتنا بڑا اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت حاصل کرو چاہے ایک کھجور کے ساتھ ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایک کھجور کے ساتھ جنت کیسے ہے؟ فرمایا یہ ایک کھجور کے ساتھ ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا, فرمایا اس کو بھی اتنا اجر اللہ کریم عطا فرمائیں گے جتنا روزہ دار کا روزہ تھا. اللہ روزے کے بدلے اسے جنت عطا کریں گے, روزہ افطار کرنے والے کو جنت عطا کی جائے. یہ کتنا بڑا اجر ہے. تو 3 شرطیں ہیں. اللہ کے ساتھ تجارت کر لو اللہ کے ساتھ تجارتیں. فرمایا وہ موقع تمہیں نصیب نہیں ہوگا. ایک بزرگ کہتے ہیں نا, بازار سے آ رہے تھے, کسی نے پوچھا یہ کہاں جا رہے تھے؟ کہا جی اللہ اور بندے کی صلح کروانے گیا تھا. کہا پھر؟ کہا جی اللہ تو مانتا ہے بندہ نہیں مانتا. اللہ مانتا ہے بندہ نہیں مانتا صلح کرنے کے لیے. فرمایا کچھ عرصہ گزرا, دیکھا وہی بزرگ قبرستان سے واپس آ رہے ہیں. کسی نے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ قبرستان گیا تھا, اللہ اور بندے کی صلح کروانے کے لیے گیا تھا. فرمایا پھر؟ فرمایا اب بندہ تو مانتا ہے اللہ نہیں مانتا. یہ نہ ہو ہم سے یہ سیزن کا مہینہ گزر جائے اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا, آمین کہا, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, آمین کہا, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, آمین کہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمین کیوں کہا؟ فرمایا جبرائیل امین سید الملائکہ آیا ہوا تھا, اس نے 3 بد دعائیں کی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس کی تائید کی کہ واقعی ایسا آدمی لعنت کے لیے مترادف ہے, لعنت کا مستحق ہے. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا کہ جس کے والدین ہیں اور والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہو. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, تعلیم جس نے میرا نامی اس میں گرامی سنا اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود نہیں پڑا اس پہ بھی لعنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے کہا آمین, میری تائید بھی ساتھ ساتھ. اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا من ادرک رمضان, جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اس پہ بھی لعنت. میں نے کہا آمین. یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلتیں اور اس کی قدر کرنی چاہیے. لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے, اس کے لیے اہتمام اور انتظام کیا جائے, عبادات کی جائے, ریاضات کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈو, تاک راتوں. تو عبادات کرو گے, ریاضات کرو گے. دنیا کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا ہمارا وقت رہ گیا ہے. اللہ ہمیں اس کے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.